عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش نظر کتاب حدیث پاک ابو داؤد شریف ہے۔ یہ آپ کی فیروز مندی اور سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ آپ کو حدیث پاک پڑھنے یا سننے کا موقع اللہ تعالی عنایت فرما رہا ہے۔ بڑی گراں قدر معلومات حدیث پاک کی روشنی میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کا درس دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الرخصۃ فی ذلک۔ گفتگو چل رہی تھی کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے جب کوئی پاخانہ یا پیشاب کر رہا ہو۔ یہ باب ہے استقبال قبلہ سے متعلق اجازت مرحمت فرمانے کے بارے میں۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے سرکار کو دیکھا کہ آپ دو اینٹوں پر بیٹھ کر بیت المقدس کی جانب رخ کر کے قضائے حاجت فرما رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جریر حدثنا ابی قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها۔ مجاہد نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے وقت میں قبلے کی جانب رخ کیا۔ قبلے کی جانب رخ کر کے فراغت حاصل کرنے سے منع کیا تھا۔ پھر وصال سے 1 سال پہلے میں نے آپ کو قبلے کی جانب منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے ملاحظہ کیا۔ صاحب ابو داؤد کی عادت یہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے باب کا عنوان وہی قائم کرتے ہیں جس موضوع پر احادیث لانی ہوتی ہیں۔ چنانچہ عنوان قائم فرمایا فی الرخصۃ فی ذلک، اور احادیث کے مضامین بھی اسی کی مناسبت سے مستقبل بیت المقدس لحاجتہ والی احادیث بیان کی تاکہ پڑھنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ چنانچہ یہاں بھی یہی اسلوب اپنایا ہے۔ صحاح میں بھی اس موضوع پر احادیث موجود ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ واسع بن حبان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ یا بیت المقدس کی طرف منہ نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ایک روز میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 2 اینٹوں پر بیٹھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حاجت رفع فرما رہے ہیں۔ فرمایا شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی رانوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے تو معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر دیکھا کہ سرکار 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی جانب رخ کر کے قضاء حاجت فرما رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، مذکورہ حدیث پاک امام مالک، امام شافعی، اسحاق اور دیگر کے نزدیک عمارت میں قضاء حاجت کرنے کی صورت میں قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ کرنے کے جواز پر دلیل ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حدیث مذکور حدیث ابو ایوب سے ناسخ ہے، اور
بعض مطلق اباحت کے قائل ہیں اور استقبال کو استدبار پر قیاس کرتے ہوئے عمارت میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ کرنے کی تخصیص کو ترک کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو حدیث ابو ایوب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اس بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ نسخ کا دعویٰ کرنا ظاہر نہیں، کیونکہ نسخ اس وقت مانا جاتا ہے جب دو بظاہر متعارض احادیث کو جمع کرنا ممکن نہ رہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب کیف التکشف عند الحاجہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ حاجت کے وقت میں کپڑا کیسے ہٹایا جائے۔ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا وکیع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ قال ابو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ وهو ضعیف۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنے کپڑے اس وقت تک نہ ہٹاتے جب تک کہ زمین سے قریب نہ ہو جائیں۔ ابو داؤد نے کہا کہ عبد السلام بن حرب اعمش انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی روایت ضعیف ہے۔ حدیث کے الفاظ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض باب کے عنوان سے مطابقت رکھتے ہیں کہ حاجت کے وقت میں کپڑا کس وقت ہٹایا جائے، تو اسی وقت جب کہ زمین سے بہت قریب ہوں۔ اس عنوان کے مطابق صحاح کی دیگر روایت بھی موجود ہیں۔ سنن نسائی میں ہے کہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ کے دستے مبارک میں ڈھال کی مانند ایک چیز تھی۔ آپ نے اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اسی کی طرف منہ کر کے پیشاب فرمایا، تو قوم کے بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو دیکھو، یہ عورتوں کی مانند پیشاب کرتے ہیں۔ سرکار نے یہ سن کر فرمایا، تم اس چیز کو نہیں جانتے جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کو پہنچی۔ بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا کہ انہیں جہاں کہیں پیشاب لگ جاتا تو اس جگہ کو وہ قینچی سے قطر ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ایک ساتھی نے انہیں منع کیا تو اس جرم کی پاداش میں اسے قبر میں عذاب دیا گیا۔ عزیز طلبہ، مذکورہ حدیث کے تناظر میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور باتھ روم میں کسی مسئلہ دینی میں غور نہ کرے کہ یہ باعث محرومی ہے، اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے، اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکل رہی ہے، اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے، اور پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، حدیث میں بغیر ضرورت کے کپڑے اٹھانے سے بطور احتراز یہ حکم کیا گیا اور یہ قضاء حاجت کے آداب سے ہے۔ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حکم صحرا اور عمارت دونوں کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ شرمگاہ سے کپڑا اٹھانے کی اجازت فقط ضرورت ہی کی وجہ سے متحقق ہوتی ہے۔
اور یہ کپڑا اٹھا دینا فقط زمین سے قریب ہونے پر منحصر ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ تنہائی کی حالت میں ضرورت کے پیش نظر شرمگاہ سے کپڑا ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی پر علماء کا اتفاق ہے۔ بارک اللہ فی علمکم عملی۔